رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دن کی غرازری کے بعد میں آج دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ موجودہ حالات انتہائی نامساعد ہیں، مایوس کن ہیں، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، لوگ انتہائی ابتلا اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، بالخصوص وہ طبقہ جس کو پاکستان میں مڈل کلاس کا طبقہ کہا جائے گا، تو وہ سخت دشوار اوقات گزار رہا ہے۔ اس کی زندگی انتہائی کٹھن راہوں کے اوپر گزر رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اپنی روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ تمام تر قربانی دینے کے بعد، تمام تر ابتلا اور آزمائش کے بعد پھر بھی ہر آنے والا روز اس کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ ان حالات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے راحت پیدا کیجئے، ان کو بشارتیں سنائیے، ان کے لیے آسانی کا سبب بنیے۔ اب یہ راحت، آسانی اور بشارت کیسے ہم دوسرے کے لیے بن سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بن سکتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے بن سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے بن سکتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں سے مشکلات کو کم کر دیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے اوپر تنقید کروں، میں حکمرانوں کو برا بلا کہوں، میں اپنے معاشرے والے کے بڑے کو برا بلا کہوں، جو ہے نا، میں اپنے اداروں کو برا بلا کہوں۔ یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو میری ذمہ داری ہے، جو کچھ میں کر سکتا ہوں، جو میں اس وقت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میں حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جو اپنی صلاحیتیں صرف کر سکتا ہوں، آیا میں وہ صلاحیتیں صرف کر رہا ہوں، میں وہ کوششیں کر رہا ہوں اور اپنی زندگی میں راحت کا سبب بننے والی چیزوں کو حاصل کر رہا ہوں، یا دوسرے کے لیے کہ میں راحت کا سبب بن جاؤں کچھ علم حاصل کر رہا ہوں؟ تو اس کے لیے بالخصوص وہ طبقہ کہ جو نوجوان طبقہ ہے، جس نے یونیورسٹی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جو کالج میں پڑھ رہا ہے اور جو نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، جو کہیں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے یہ چیز لازم ہے اس وقت کہ وہ کچھ عملی طور پر زندگی کے اندر آئے اور کچھ ایسی چیزوں کو سیکھ لے کہ جو اس کی زندگی کے اندر اس کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے، اس کے خاندان کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کو جب تبدیلی اس کے سامنے، اس کو تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو خود تیار کرنا پڑے گا۔ ایک یہی ہے کہ نامساعد حالات کا، ابتلا کا، آزمائش کا، پریشانی کا یہی رونا رویا جائے کہ ہمارے لیے مواقع نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان نامساعد حالات میں سے مواقع کو تلاش کیا جائے اور ان مواقع کو تلاش کر کے اپنے لیے اور اپنے سارے متعلقین کے لیے راحت اور آسانی کا سبب بنا جائے۔ وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہی آگے بڑھ سکتا ہے، وہی ترقی کر سکتا ہے، وہی خوشحالی کی منزل کو پا سکتا ہے کہ جو اس عزم اور ارادے کے ساتھ پہلا قدم اٹھائے گا۔ اور یہ بات یقینی طور پر آپ یاد رکھیے کہ یہ راتوں رات یہ تبدیلی آ نہیں سکتی، راتوں رات آپ تبدیل ہو نہیں سکتے، راتوں رات آپ کی آزمائشیں، پریشانیاں، ابتلائیں، مصیبتیں رات میں بدل نہیں سکتی۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، کچھ محنت کرنا پڑے گی، کچھ سیکھنا پڑے گا، اور سیکھ کر اس بنیاد بنا کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنی ذات کو تبدیل کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ اپنی ذات کو تبدیل کرنے کا عزم اور ارادہ کرنے کے ساتھ پھر وہ چیزیں سیکھیں، پھر وہ علم سیکھیں، وہ سکل سیکھیں، وہ معلومات حاصل کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ اس کے لیے بنیادی ضرورت یہی ہے کہ اگر ہم صرف موٹیویشنل سپیکروں کو سنتے جائیں گے، ہم بڑے بڑے مبالغوں کو سنتے جائیں گے، ان کا وہی معاشرے میں کردار ہے، وہ آتے ہیں سٹیج کے اوپر، اپنی کارکردگی کو پیش کرتے ہیں، دانت کو سمیٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ انسان ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے جو ہے نا وہ موٹیویٹ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کول ڈاؤن ہو کر اپنی اصل کے اوپر آ جاتا ہے۔ جیسے سوئی جو ہے نا گھوم گھام کر واپس 12 کے نمبر کے اوپر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ہمارا بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ذات میں تبدیلی لانی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ سے جو ہے نا شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ عرصہ مستقل محنت کرنا ہوگی، کچھ عرصہ تندہی کے ساتھ ایک ہی سمت کو متعین کر کے اسی کی طرف چلنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، وہ سکل کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ان لوگوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان سے علم حاصل کرنا پڑے گا، ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی انہی میدانوں میں صرف کی ہے، اور انہوں نے لوگوں کے لیے ایسے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں کہ جو عام اوس درجے کا آدمی ہے، کم از کم جو اپنی زندگی، ضروریات زندگی ہیں، ان سکل کو سیکھ کر اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے۔ اب آگے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کتنا اس فیلڈ کے اندر بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج کچھ ایسے پلیٹ فارمز بتلاؤں گا کہ آپ ان پلیٹ فارم کے اوپر جائیں، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا،
آپ کو کوئی خاص وقت متعین وہاں دینا نہیں پڑے گا، آپ کے اپنی مرضی کا وقت ہوگا، اور اپنی مرضی کی صلاحیت اور استعداد کو جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کو صرف کر کے اپنی حیثیت کو اور اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے النافع کے نام سے۔ یہ وہ پاکستانی اسکالرز حضرات ہیں کہ جنہوں نے مغرب کی اعلیٰ ترین دانشگاہوں سے علم کو سیکھا ہے، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے انہوں نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے النافع کے پلیٹ فارم سے وہ ایسے بنیادی سکلز پیش کر رہے ہیں، کورسز بتلا رہے ہیں کہ جن میں انتہائی کم فیس دے کر آپ 3 ماہ کے اندر 6 ماہ کے اندر وہ بنیادی سکلز سیکھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہیں ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب، ان کا ایک پلیٹ فارم ہے اپنا، اور ان کی یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک چینل ہے، اس میں انہوں نے بے شمار طریقے بتلائے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے وہ کون کون سے ہنر کو سیکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ ریحان والا ہیں، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی کم از کم 1 لاکھ روپے کمانے والا بن جائے تاکہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ آزاد چائے والا، وہ بھی کچھ سکلز آپ کو فری میں سکھلاتا ہے کچھ پیسے دے کر، لیکن یہ جو میں نے آپ کو پلیٹ فارم بتائے ہیں، آپ اگر ان کے اوپر جائیں تو محنت آپ کو کرنا پڑے گی، کوشش آپ کو کرنا پڑے گی، سیکھنا آپ کو پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات آپ میں تبدیلی آ جائے، کہ یا وہ کوئی چیز بول کر آپ کو پلا دیں یا آپ کے دماغ میں اڈیل دیں، رات کو آپ سائیں صبح اٹھے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کیونکہ تبدیلی کا سفر پہلا قدم اٹھانے سے ہوتا ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ بتدریج پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، پھر جو ہے نا کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش پھر ایک وقت آتی ہے کہ وہ تنومند نوجوان بن جاتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح اگر میں نے اور آپ نے ان نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان سکلز کو سیکھا جائے، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہمارے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ تعلق معلّہ قائم کیا جائے، کہ ایک اللہ کے حضور دعا کی جائے، کہ دعا جو ہے نا آنے والی مصیبتوں کو بھی بدل دیتی ہے، اور جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی، جو ابتلائیں اور آزمائشیں نہیں آئی، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور دعا ہی عبادت ہوتی ہے۔ اور دعا کو لازمی پکڑ لیں، اور اس کے ساتھ استغفار کو لازمی پکڑ لیں، اور بلکہ خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ بتلایا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ جو استغفار کرے گا تو رب العالمین اس کے لیے حالات آسانی پیدا کر دیں گے۔ آسانی ہی نہیں پیدا کر دیں گے، اس کے گھر کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کی دولت کے اندر جو ہے نا برکتیں دے دیں گے۔ گویا کہ اس کے لیے دنیاوی جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کر دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا۔ تو بنیادی ان سکل کو سیکھنے کے ساتھ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے شب و روز کے اندر اپنا جو تعلق معلّہ ہے اس کو بھی دیکھیں، کہ کہیں حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نوسط کی وجہ سے، ہماری جو ہے نا بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر تو نہیں آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم ساری برائیوں، ساری پریشانیوں، ساری آزمائشوں کو کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد میرے اندر جو خامیاں ہیں، میرے اندر جو برائیاں ہیں، میرے اندر جو کمیاں ہیں، میں جس قائلی اور سستی میں پڑا ہوں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کروں۔ اگر یہ 2 کام کر لیے تو یہ یقینی بات یاد رکھیں کہ آپ کی 3 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد زندگی تبدیل ہو جائے، کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر، اور سب سے تیز اور آسان ترین طریقہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے IT کے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو سیکھا جائے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لاتے ہوئے اپنے حالات کو تبدیل کیا جائے اور کامیابی کو حاصل کیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک کر دیا جائے۔ اگر اوپر اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو گیا اور نیچے اسباب موجودہ حالات کے مطابق اختیار کر لے، تو یقینی بات ہے کہ کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔